کلپ نمبر 1184۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ سبا کی آیت نمبر 2 سے لے کر 4 تک کی تلاوت، ترجمہ قرآن اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ینزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحیم الغفور۔ ترجمہ: وہ جانتا ہے جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے اور جو زمین سے نکلتا ہے، اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اور جو اس میں چڑھتا ہے، اور وہی مہربان بخشنے والا ہے۔ یعلم، وہ جانتا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے چند وہ چیزیں بیان فرمائی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کا علم محیط ہے، اور ان میں لوگوں کا دنیاوی اور اخروی فائدہ ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ جو کچھ زمین کے اندر داخل ہوتا ہے، جیسا کہ بارش کا پانی، مردے اور دفینے، یوں ہی جو زمین سے نکلتا ہے، جیسے سبزہ، درخت، چشمے، کانے اور حشر کے وقت مردے، پھر جو کچھ آسمان کی طرف سے اترتا ہے، جیسے بارش، برف، اولے، طرح طرح کی برکتیں اور فرشتے، اور اسی طرح جو آسمانوں میں چڑھتا ہے، جیسے فرشتے، دعائیں اور بندوں کے عمل، سب اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں، اور وہی اپنی نعمتوں پر حمد کرنے والوں پر مہربان ہے، اور حمد میں کمی کرنے والوں کو اپنے لطف و کرم سے بخشنے والا ہے۔ وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين۔ ترجمہ: اور کافروں نے کہا ہم پر قیامت نہ آئے گی، تم فرماؤ کیوں نہیں؟ میرے رب کی قسم جو غیب جاننے والا ہے، بے شک وہ قیامت تم پر ضرور آئے گی۔ آسمانوں میں اور زمین میں ذرہ برابر بھی کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں ہے، اور ذرے سے بھی کوئی چھوٹی اور بڑی چیز نہیں ہے، مگر وہ ایک صاف بیان کرنے والی کتاب میں ہے۔ وقال الذین کفروا، اور کافروں نے کہا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا انکار کرنے والے کفار نے کہا کہ ہم پر قیامت نہ آئے گی۔ ان کا رد کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ ان کفار سے فرما دیں کہ قیامت کیوں نہیں آئے گی؟ میرے رب عز و جل کی قسم، بے شک قیامت تم پر ضرور آئے گی۔ میرے رب عز و جل کی شان یہ ہے کہ وہ غیب کا جاننے والا ہے، اور اس سے کوئی چیز بھی مخفی نہیں۔ جب ہر چیز اسے معلوم ہے تو قیامت کا آنا اور اس کے قائم ہونے کا وقت بھی اس کے علم میں ہے۔ لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، آسمانوں میں اور زمین میں ذرہ برابر بھی کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں ہے۔ قیامت کا انکار کرنے والوں کا ایک یہ اعتراض تھا کہ انسانوں کے اجزاء بکھرنے کے بعد اس طرح کیسے جمع ہو سکیں گے کہ کسی کے بدن کا کوئی جز دوسرے کے بدن میں نہ پہنچنے پائے۔ اس آیت میں اس اعتراض کا انتہائی نفیس طریقے سے جواب دیا گیا کہ تم نے مخلوق کی پراگندگی کو دیکھا ہے، جبکہ خالق کی قدرت و علم کا اندازہ نہ کیا کہ وہ ہر بدن کے ہر ذرے کو جانتا ہے۔ آیت کے آخری حصے میں ارشاد فرمایا کہ ذرے سے بھی چھوٹی اور بڑی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ایک صاف بیان کرنے والی کتاب لوح محفوظ میں لکھی ہوئی نہ ہو۔ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ۔ ترجمہ: تاکہ اللہ ایمان لانے والوں اور اچھے اعمال کرنے والوں کو بدلہ دے، ان کے لیے بخشش اور عزت کی روزی ہے۔ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ اللہ ایمان لانے والوں کو بدلہ دے۔ اس آیت میں قیامت قائم کرنے کی حکمت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ بے شک قیامت تم پر ضرور آئے گی، تاکہ اللہ تعالیٰ ایمان لانے والوں اور اچھے اعمال کرنے والوں کو بدلہ دے۔ ان عظیم صفات والے لوگوں کے لیے ایمان اور اچھے اعمال کے بدلے میں بخشش اور عزت کی روزی ہے۔ بعض مفسرین نے اس آیت کے یہ معنی بھی بیان کیے ہیں کہ ذرے سے بھی چھوٹی بڑی ہر چیز کو لوح محفوظ میں لکھ دیا گیا تاکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بدلہ دے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور انہوں نے وہ کام کیے جن کا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے حکم دیا،
اور جن کاموں سے منع کیا ان سے اپنے رب عز و جل کی اطاعت کرتے ہوئے رک گئے، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے ان کے رب عز و جل کی طرف سے بخشش اور قیامت کے دن جنت میں عزت کی روزی